اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں بڑی تعداد میں شدید گرم موسم کے باوجود بھی موجود ہیں۔ آج کی یہ افتتاحی تقریب جس میں 600 گلیوں میں کام کے آغاز کی یہ تقریب ہے، ہمارے درمیان ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف صاحب موجود ہیں، امیر ضلع جناب طارق مشتبہ صاحب بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے ذمہ داران جماعت اسلامی اور منتخب قیادت بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں یہاں امپلائیز بھی موجود ہیں۔ آج کی یہ پروقار تقریب کہ جس کو نام یہ دیا گیا ہے کہ خوبصورت گلیاں خوبصورت ٹاؤن، اور آج یہاں 600 گلیوں کی افتتاحی تقریب ہے۔ میں یہ بات اس موقع پر عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، جماعت اسلامی نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کریں گے، جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہ شہر کراچی کے جس کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہوں ان کا یہ رائٹ تو بنتا ہے کہ ان کو سہولیات مہیا کی جائیں، ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، ان کی گلیاں ٹھیک ہوں، ان کی سڑکیں ٹھیک ہوں، ان کو پانی، بجلی اور بہتر انفراسٹرکچر دیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ایک جانب جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں اپنی ترجیحات کے تحت ہم نے الحمدللہ قدم آگے بڑھائے ہیں۔ ہم نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم اپنے ٹاؤنز کے اندر پارکوں کو بحال کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ 2 سال میں 171 پارکوں کو بحال کیا، 42 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا، جہاں 7,000 سے زائد بچوں کی انرولمنٹ میں اضافہ ہوا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہر کے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو اثر نو قبضہ مافیا سے آزاد کرایا۔ اسی طرح شہر کراچی کے اندر اگر اوپن ایئر جم کا کانسیپٹ دینا ہو، شہر کراچی میں واٹر پارک کا کانسیپٹ دینا ہو، اور شہر کراچی میں اربن فارسٹ کا کانسیپٹ دینا ہو، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کے اندر ہمیں ہوتے نظر آئے۔ پارکوں کی بحالی، کھیلوں کے میدانوں کو اثر نو آباد کرنا، تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کرنا، اور انشاءاللہ اب اس سے آگے بڑھ کر ہم نے سال کے لیے اس بات کا عزم کیا ہے، اس بات کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے 9 ٹاؤنز کے اندر اب آپ کو گلیوں میں پیور بلاکس لگتے نظر آئیں گے، سڑکوں کی کارپیٹنگ ہوتی نظر آئے گی، اور جس چیز کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کرنا، جو وسائل ہیں ان وسائل میں آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنا، انشاءاللہ اس کام کی انجام دہی کے لیے آج یہ نقطہ آغاز ہے۔ نئی کراچی نے اس کام کا آغاز کر دیا ہے کہ 600 گلیوں میں بیک وقت نئی کراچی کے ٹاؤن کے 27 سیکٹرز میں 600 گلیوں میں بیک وقت انشاءاللہ کام کا آغاز ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ دنوں نئے وزیر بلدیات صاحب آئے ہیں،
انہوں نے حلف اٹھایا ہے. یہ بات میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ رونا گانا نہیں چلے گا. یہ الزام تراشیاں تم کو مبارک ہوں. ہم تو کام کر رہے ہیں، لیکن وزیر بلدیات صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ رکاوٹیں ڈالنا بند کیجئے. یہ الزام تراشیاں جو آپ کا قابض میئر کر رہا ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا. یہ رونا گانا صبح شام کا آپ کام کر کے دکھائیے. آپ نے کل مطالبہ کیا ہے وفاقی حکومت سے کہ وفاقی حکومت کراچی کو 200 ارب روپے دے. آپ وفاقی حکومت سے تو مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بتائیے، وہ کراچی جو صوبائی حکومت کو 95% بجٹ کا صوبائی حکومت کو دیتا ہے، آپ اس کراچی کے ٹاؤنز کو 2 ارب روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کو 500 ارب روپے دے، اور یہ 500 ارب روپے کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں کراچی کے لیے پروجیکٹ بنائے جائیں، ان پر عمل درآمد کا میکینزم ہو، یہ صوبائی حکومت کے حوالے نہ کیے جائیں. اسی طرح ہمارا مطالبہ بالکل واضح تھا کہ کراچی کے ہر ٹاؤن کو، چاہے ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، کراچی کی ضرورت ڈیولپمنٹ ہے، 2 ارب روپے دیے جائیں. آپ نے، سندھ حکومت نے یہ کام تو نہیں کیا. آپ وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں. ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے 15 سالوں میں کراچی کے 3,360 ارب روپے پہ جو ڈھاکہ ڈالا ہے، ذرا اس کا حساب تو دیجئے. یہ 3,360 ارب روپے، جن میں سے 1,000 ارب روپے OZT کے ہیں، 1,000 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس کے ہیں جو کراچی پر خرچ ہونا تھے، اور 1,360 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے ہیں، جن میں وفاقی ادارے بھی اس ڈیولپمنٹ میں ان کا بھی شیئر ہے. 416 ارب روپے اور 944 ارب روپے صوبائی حکومت کا شیئر تھا. یہ 15 سالوں میں آپ نے 3,360 ارب روپے شہر کراچی کے ہڑپ کر لیے. اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. لیکن کم از کم اتنا تو کیجئے کہ اس سال کراچی کا جو شیئر بنتا ہے وہ 880 ارب روپے بنتا ہے، جن میں انفراسٹرکچر سیس کے صرف 200 ارب روپے ہیں. آپ اگر یہ 200 ارب روپے کراچی پر خرچ کریں تو آپ دیکھیں کراچی کے اندر، اور یہ کام کس کو کرنا ہے؟ یہ کام تو مرتضی وہاب صاحب، آپ کی صوبائی حکومت کو کرنا ہے، کہ جس نے آپ کو 16 مہینے ایڈمنسٹریٹر بنا کے رکھا. پچھلے 26 مہینے سے آپ قابض میئر کے طور پر موجود ہیں. وزیر اعلیٰ آپ کا، وزیر بلدیات آپ کا، وزیر ٹرانسپورٹ آپ کا، سارے محکمے آپ کے پاس، خود آپ قابض میئر. لیکن آپ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ کو کام کر کے دکھانا پڑے گا. کراچی کے لوگ کام مانگتے ہیں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے الحمدللہ اس بات کا عزم کیا ہے. اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں کام بھی کریں گے، ڈیولپمنٹ کے کام کے اندر تیزی لائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے. آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا تعاقب جاری رکھیں گے، اس لیے کہ یہ کراچی کا حق ہے. یہ فنڈ جن پر آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کو آپ کرپشن کی نظر کرتے ہیں، یہ دراصل کراچی کا حق ہے، اور کراچی کا حق آپ سے انشاءاللہ چھین کر لیں گے. اور اسی بات کا ہم نے وعدہ کیا تھا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہی تو بات کی تھی کہ جو ہمارا اختیار ہے، جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ اس میں کام بھی کریں گے. لیکن کراچی کے اختیار، کراچی کے وسائل پر کسی طور کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کسی کو بھی ان وسائل پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ یہ تعاقب بھی جاری رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ نئی کراچی تو ایک گلدستے کی مانند ہے. آپ نئی کراچی کی 13 یوسیاں ہیں، تو بلا مبالغہ ان 13 یوسیوں میں بے شمار برادریاں رہتی ہیں.
مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں. یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے. اس خوبصورت گلدستے کو انشاءاللہ اگر اپنی اصل حالت میں کوئی بحال کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اگر کوئی اس شہر کے اندر بھی کوئی بائنڈنگ فورس ہے, سب کو لے کر چلنے والی قوت ہے, تو وہ بھی جماعت اسلامی ہے. آج تو وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ جنہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو اس شہر کے اوپر مسلط کیا, وہ بھی پریشان ہیں اور بغلے جھانک رہے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس شہر کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اس شہر کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. جماعت اسلامی نے شہر کے مختلف مسائل کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے آواز بلند کی ہے. گزشتہ دنوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر جس طرح شہر کے پارکوں پہ قبضے کیے جا رہے تھے, ان کا کمرشل استعمال کیا جا رہا تھا, یہ جماعت اسلامی تھی جس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور الحمدللہ ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی نے یہ مقدمہ جیتا ہے. یہ کراچی کے عوام کی فتح ہے کہ جن کے پارکوں پہ آپ قبضہ کرتے ہیں, انہیں آؤٹ سورس کرتے ہیں, انہیں کمرشل کرتے ہیں. اور جب جماعت اسلامی نے یہ مقدمہ جیتا تو ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے منہ سے آگ اگل رہی ہے, کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں, پریشان ہیں, جگہ جگہ روتے گاتے پھر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے, قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے, عدالتی جنگ بھی لڑیں گے, گلی محلوں کے اندر آبادیوں کے اندر بھی انشاءاللہ کام بھی کریں گے, آپ کا پیچھا بھی کریں گے. یہ شہر کراچی دکھی ہے. اس شہر کراچی کا ایک مسئلہ نہیں, بے شمار مسئلے ہیں. پانی کے مسئلے کا تذکرہ بھی کیا گیا. شہر کراچی کے اندر اگر کوئی پانی لے کر آیا, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں آج سے 22 سال پہلے K3 کا منصوبہ دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, 22 سال گزر گئے, MQM آئی, ان کے معیار آئے, ایک نہیں 2 آئے, لیکن اس شہر کے لوگوں کو ایک قطرہ بوند اس شہر کے سسٹم میں پانی کا اضافہ نہیں ہوا. آپ کا اپنا سسٹم چلتا رہے, شہر کے لوگوں کو پانی نہیں ملا, بلکہ آج بھی شہر کا 50% علاقہ پانی سے محروم ہے. K4 کے لیے یہ سارے لوگ جو وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, 40 ارب روپے اس شہر کو دینا تھے. وہ شہر کہ جس نے گزشتہ سال 3256 ارب روپے ٹیکس کی صورت میں جمع کرائے, آپ نے 40 ارب روپے نہیں دیے, صرف 3 ارب روپے پہ اس شہر کو ٹرکا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس شہر کو پیاسا رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس شہر کو پانی نہیں دینا چاہتے, آپ نے اس شہر کے پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. آپ نہ پانی دیتے ہیں, آپ نہ بجلی دیتے ہیں. آج بھی نئی کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 12 گھنٹے 14 گھنٹے بجلی موجود نہیں ہوتی. ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, لوگوں کے پاس نہ پانی کی سہولت دو, نہ بجلی کی سہولت دو. اس کے خلاف بھی جماعت اسلامی ہر فورم پہ آواز بلند کر رہی ہے. کل بھی ہم نے نیپرا کے اندر آواز بلند کی ہے. یہ ظلم ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ کہ آپ ایک جانب نیپرا کے الیکٹرک کو نوازنے کے لیے ان کو 50 ارب روپے یعنی 50 ارب روپے کا آپ ریلیف دیتے ہیں, اور دوسری جانب وہ شہری جو بل بھی ادا کر رہے ہیں, آپ یہ سارا بوجھ ان پر ڈالتے ہیں. یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. نیپرا کے اندر بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں. اسی طرح پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, انفراسٹرکچر کی تباہی ہو, انشاءاللہ یہ سارے حوالوں سے انشاءاللہ اپنی بات کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کروں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بات جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے 106 سڑکیں ہیں. او بھائی, آپ کو شرم آنا چاہیے. آپ اگر قابض میئر بنی گئے ہیں, آپ پورے شہر سے میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس تو وصول کر رہے ہیں, انہی گلیوں سے, انہی محلوں سے کہ الیکٹرک کے بل میں MUCT ٹیکس لگ کر آتا ہے. آپ تو لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, 20 روپے بھی نہیں چھوڑ رہے.
200 रुपए भी नहीं छोड़ रहे, आपने ये बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया कमर्शियल सार्फिन के लिए। लेकिन आप शहर के लोगों को वसाइल देने के लिए, आप और आपकी पार्टी वसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद होना तो ये चाहिए था कि इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर तकसीम किए जाते, जमहूरियत को पनपने का मौका दिया जाता। लेकिन बात करो जमहूरियत की, और जमहूरियत पे डाका डालो, ना इख्तियार दो ना वसाइल दो। और इसी तरह आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास भी पिछले 18 साल में नहीं बुलाया, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात भी नहीं दिए। लिहाजा ये जंग जो जमात इस्लामी चौमुखी लड़ाई लड़ रही है, इंशाअल्लाह जारी रहेगी, ताक़ुब भी जारी रहेगा। कराची के लोगों के, कराची के अवाम के हक़ के लिए इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद भी जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह अपने 9 टाउन्स के अंदर तामीर के काम को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की के काम को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह टाउन्स के अंदर काम आगे बढ़ेगा। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं इसके नतीजे के अंदर कम अज़ कम इन टाउन्स के अंदर रहने वाले लोगों की अश्कशोई होगी, इनके मसाइल हल होंगे, इनको रिलीफ मिलेगा, गलियों और महल्लों में रिलीफ मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला शहर कराची आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।